محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. سامعین محترم و حاضرین گرامی، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور نبی کائنات احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، جس طرح رب تعالیٰ نے اپنے اور اپنے پاک پیغمبر کے حقوق قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اسلام کیونکہ انسانی زندگی کے لیے مکمل نمونہ ہدایت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اس کے ایک جزوی حق رشتہ داروں کے حقوق کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہم رشتہ داروں کے حقوق، صلہ رحمی کی اہمیت اور قطع رحمی کی مذمت میں وارد ہونے والی قرآنی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھیں گے۔ قرآن کریم نے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر رشتہ داروں کے حقوق کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ رب تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اسی طرح قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، نیک بندہ وہ ہے کہ جو اپنی ضرورت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کی مالی معاونت کرے۔ قرآن کریم نے رشتہ داروں کے جو حقوق بیان کیے ہیں، ان کی اگر ہم تفصیل میں جائیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ بھی مومن کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے حسن سلوک کا جہاں پر ذکر کیا ہے تو والدین کے حسن سلوک کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے حسن سلوک کا بھی تقاضا کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اس آیت مبارکہ میں والدین کے حقوق کے ساتھ ہی رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے رشتہ داروں کے حقوق کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ رب تعالیٰ رشتہ داروں کو کتنی اہمیت عطا فرماتا ہے کہ والدین کے حقوق کے ساتھ ہی بالکل متصل رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ماں باپ کے حقوق کے بعد حقوق العباد میں جو اہم ترین حقوق ہیں وہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اب قریبی رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟
کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ جب مالی معاونت کی ضرورت پیش آئے تو اپنی وسعت کے مطابق ضرور ان کی مدد کی جائے۔ قرض کی ضرورت پیش آئے تو وہ دیا جائے۔ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو ان کی داد رسی کی جائے، پریشانی سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ اگر بس بھی نہیں ہے تو کم از کم دلاسا ضرور دیا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کسی مومن کے غم پر دلاسا دینے والے کو بھی جنت کی خوشخبری دی ہے، ایک عام مومن کو۔ تو جو اپنے رشتہ دار کو دلاسا دے، اس کی غمی اور خوشی میں شمولیت کرنا، یہ بھی رشتہ داروں کے فرائض میں سے ہے۔ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ان کی غمی میں شمولیت کی جائے، غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جائے، ان کی غم کو اپنا غم سمجھا جائے، ان کی خوشی میں شمولیت کی جائے۔ شریعت کی حد کے اندر جو خوشی ہے، اس خوشی کے اندر شمولیت کے ساتھ ساتھ اس خوشی کو اپنی خوشی سمجھا جائے، اس کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھا جائے، اس کی ناکامی کو اپنی ناکامی سمجھا جائے۔ اور جہاں پر شریعت کے دائرے کے اندر دکھ، تکلیف، نقصان، مصیبت کی بات ہے تو اس میں بھی اس کو دلاسا دیا جائے۔ قرآن کریم نے جہاں پر مالی معاونت کا حکم دیا ہے، وہاں پر رشتہ داروں کو ان کے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم بھی دیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے صرف یہ حکم نہیں دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا جائے یا رشتہ داروں کی مالی معاونت کی جائے، ان کا حق ادا کیا جائے۔ جہاں پر یہ حقوق بیان کیے ہیں وہاں پر ایک مومن کو اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے بھی ڈرایا جائے، ان کی توجہ اللہ کی طرف کروائی جائے۔ اگر وہ دنیا دار ہیں اور آپ کو دین کا تھوڑا بہت علم ہے تو ضرور ان کے سامنے بیان کریں، مسائل شریعت میں ان کی رہنمائی کریں، احکام شریعت کی طرف ان کو توجہ دلائیں، نماز اور روزے کی طرف توجہ دلائیں، مالدار ہیں تو زکوٰۃ کی طرف توجہ دلائیں، انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلائیں۔ اگر رشتہ دار مالدار ہیں، انہیں زکوٰۃ کے احکام معلوم نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے تو بتائیں۔ اگر وہ مالدار ہیں تو حج کی اہمیت ان کے سامنے بیان کریں۔ اسی طرح صحت مند ہیں تو روزے کی طرف ترغیب دلائیں۔ اگر پڑھے لکھے ہیں تو قرآن کریم کی طرف توجہ دلائیں، احادیث کے مطالعہ کی طرف توجہ دلائیں۔ اگر ان پڑھ ہیں تو جو کچھ آپ کے پاس تھوڑا بہت علم ہے ان تک ضرور پہنچائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ صرف اسلام نے یہی حکم نہیں دیا کہ ان کی شادیوں میں شمولیت کرو، ان کی غمیوں میں شمولیت کرو، ان کی اچھے کو اچھا، برے کو برا سمجھو، بلکہ اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی برائی ہے تو آپ ان کو سکھائیں، ان کی درستگی کریں۔ ان کے پاس علم دین نہیں ہے اور آپ کو اللہ نے اپنے دین کے علم سے نوازا ہے تو ضرور ان کے ساتھ دین کا علم جو ہے اس پہ بات کریں، ضرور ان کو سمجھائیں۔ اور سب سے بڑی بات، وہ چیزیں ان کو بتائیں جن کی وجہ سے وہ آخرت میں عذاب جہنم سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات کا تقاضا کیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو نبی دعوت دیجیے۔ اور نبی علیہ السلام نے عملی طور پر 2 مرتبہ خصوصاً اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے محافل سجائی ہے۔ 2 مرتبہ قریبی رشتہ داروں کو بلایا اور ان کو دعوت اسلام دی اور کہا میرے پاس وہ چیز ہے، اگر تسلیم کر لو گے تو عرب و عجم پر تمہاری حکمرانی ہوگی، اگر میری دعوت کو قبول کرو گے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہوگی، بہشت کے باغات تمہارے ہوں گے۔ لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا، لیکن نبی علیہ السلام پھر بھی دعوت سے نہیں رکے، پھر بھی دعوت دی۔ اور یہ انبیاء کا شیوا تھا کہ انبیاء اکرام کبھی بھی دعوت سے نہیں رکا کرتے تھے، کیونکہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ انبیاء دعوت دیتے رہیں۔ اس لیے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ تمام انبیاء ہمیشہ دعوت دیتے رہے ہیں، چاہے ان کو مشکلات پیش آئیں، چاہے پریشانیاں ان کو گھیر لیں۔ دعوت جن کو دی جا رہی ہے وہ دعوت نہ بھی سنیں
تب بھی انبیاء کرام دعوت دیتے رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت ایک مرتبہ رشتہ داروں نے قبول نہیں کی تو آپ علیہ السلام نے پھر انہیں دعوت دی، ان کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا اور پھر کہا میری بات مان لو، حق کے راستے میں میرا ساتھ دو، دین و دنیا تمہاری ہوگی، عرب و عجم پر تمہاری حکمرانی ہوگی۔ لیکن رشتہ داروں نے پھر بھی اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جتنی دیر مکہ المکرمہ رہے، کیونکہ آپ کے اکثر رشتہ دار مکہ میں تھے، تو ان کو دعوت اسلام دیتے رہے، حتیٰ کہ ابو جہل کو اتنی دعوت دی، دین کے بارے میں اتنی تنبیہ کی کہ اس نے کہا کہ اگر تیرا سچا دین ہے اور قیامت کے دن اللہ مجھے دوبارہ پیدا کرے گا تو تم صبر کرو، میں بتا دوں گا کہ تم نے دعوت پوری دی تھی، میں نے نہیں مانا تھا۔ اس حد تک ہمارے نبی نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اور قرآنی حکم پر عمل کیا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اے پیارے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دیجیے۔ یہی حق ایک مسلمان کا ہے کہ اگر اللہ نے اسے علم دین سے نوازا ہے، احادیث طیبات کے احکام اسے معلوم ہے، قرآن کریم کے احکام اسے معلوم ہے، تو وہ اپنے اس طرح کے رشتہ داروں کو ضرور آگاہ کرے جن کو وہ احکام معلوم نہیں ہے۔ ہماری رشتہ داروں کی مجالس دنیاوی مجالس نہیں ہونی چاہیے، ان کی ابتدا اور انتہا شرعی احکام پر ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں تو شریعت کے مسائل کی گفتگو کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں تو دین کے مسائل کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رب تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ دنیاوی باتیں، رشتہ داروں کی باتیں، رشتوں کی باتیں، آنے جانے کی باتیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن مجلس کی ابتدا اختتام، اس کا مقصد، بیٹھنے کی اصل وجہ یہی ہونی چاہیے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو مومن کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے میل جول رکھے، ان کی اصلاح کرتا رہے، غلطی پر ان کو ٹوکتا رہے۔ اگر وہ اس طرح کی شادی رچائیں جو اسلام کے احکام کے خلاف ہو تو ضرور وہاں پر ان سے بات کرے اور کہے کہ یہ باتیں خلاف شریعت ہیں، اس سے ضرور بچو۔ اگر ان کی غمی کی رسومات خلاف شریعت ہوں تو ضرور ان کو آگاہ کرے کہ آپ کی فلاں چیزیں جو ہیں وہ خلاف شریعت ہیں، ان سے بچیے۔ رسم و رواج کے حوالے سے اگر اسے دینی احکام معلوم ہے تو اس سے آگاہ کرے، عبادات کے حوالے سے اگر احکام معلوم ہے تو اس پر بات کرے، کیونکہ انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ عام لوگوں کی اصلاح سے پہلے رشتہ داروں کی اصلاح کرے، اپنے قریبیوں کی اصلاح کرے۔ گھر میں ہے تو اپنے بچوں کی، بیوی کی اصلاح کرے، بہن بھائیوں کی اصلاح کرے، والدین کی اصلاح کرے، اگر رشتہ داروں کے اندر کنبے کے اندر بیٹھا ہے تو ان کی اصلاح کرے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ منشور یہی رہا تھا۔ آپ نے اپنوں کو بھی دعوت دی ہے، بیگانوں کو بھی دعوت دی ہے اور اس حکم پر پورا عمل کیا ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اے پیارے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ضرور اللہ سے ڈرائیے، جہنم سے ضرور ان کو ڈرائیے، ضرور ان کو دعوت اسلام دے کے آگاہ کریں۔ تو رشتہ داروں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی مجالس میں جب بیٹھیں، رشتہ داروں کے ساتھ جب گفتگو کرے تو تکبر اور نخوت والی گفتگو نہ کرے، دنیاوی گفتگو نہ کرے، اپنی بڑائی چڑھائی بیان نہ کرے، بلکہ گفتگو کی ابتدا اور گفتگو کی انتہا اللہ کے دین کی بات پر ہونی چاہیے۔ درمیان میں اپنی دنیاوی گفتگو بھی ضرور کریں، ناراضگیوں کا جو اظہار ہے وہ بھی ضرور کریں، جو خوشیوں کا اظہار ہے وہ بھی ضرور کریں، جو ایک دوسرے سے تکلیف مصیبت پہنچی ہے اس کا بھی ضرور ذکر کریں۔ لیکن جب یہ محفل ختم ہو، جب یہ مجلس ختم ہو تو دل صاف ہونے چاہیے۔ اگر دل کے اندر کوئی بات ہے وہ بیان کریں، معذرت کرنے والی ہے تو کر لیں، معذرت قبول کرنی ہے تو قبول کریں۔ لیکن جب مجلس سے اٹھیں تو ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب وہ آپس میں ایک مجلس سے اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو معاف کر کے اٹھتے ہیں۔ تو رشتہ داروں کا یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دعوت دین دیتے رہیں، دین سکھاتے رہیں۔ لیکن ہماری اکثر رشتہ داروں کی مجلسیں الا ماشاء اللہ فتنہ اور فساد پر ہی مشتمل ہوتی ہیں۔ جب بھی بیٹھتے ہیں تب ابتدا بھی لڑائی جھگڑے پر، اختتام بھی لڑائی جھگڑے پر، درمیان میں بھی دنیاوی باتیں، اپنی خالصتاً نفس کی باتیں، لالچ کی باتیں، اپنے تکبر اور نخوت کی باتیں، اپنی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے اس حکم کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے جس میں اللہ نے حکم دیا ہے رشتہ داروں کو کہ جب بھی آپس میں بیٹھنا ہو، بلکہ خصوصی طور پر بھی اگر کوئی مجلس اور نشست سجانا پڑے تو ضرور سجائیں، رشتہ داروں کو اس حوالے سے دعوت دیں اور ان کی اصلاح کریں۔ رشتہ داروں کو معلوم ہوتا ہے کس رشتہ داروں میں کیا کیا خرابی ہے، حسن سلوک کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ
اچھے اخلاق کے ساتھ اس کی اس غلطی کو، اس کی اس زیادتی کو ضرور بیان کریں، اور اس انداز سے بیان کریں کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اور اپنے سامنے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما والا نمونہ رکھیں کہ جب ایک بوڑھے آدمی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو جھڑک نہیں دیا، یہ نہیں کہا تمہارا وضو صحیح نہیں ہے، بلکہ کہا کہ بابا جی ہمیں دیکھیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں، لگتا ہے ہمارے وضو میں کوئی کمی ہے، وضو کر کے دکھایا تو بابا جی سمجھ گئے کہ تمہارے وضو میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، میرے وضو میں فلاں جگہ پر مسئلہ تھا۔ تو یہ اخلاق، یہ طور طریقہ ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا ہے۔ رشتہ دار آپ کے گھر میں کوڑا کرکٹ پھینک دیتے، قریبی رشتہ دار کون ہوتا ہے؟ آدمی کے چچا تایا قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ابو لہب سگا چچا گھر کے اندر کوڑا پھینک دیا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں نبی علیہ السلام کی بیٹیاں کوڑے کو صاف کرتی، باہر گراتی، پھر کوڑا پھینک دیا جاتا، پھر کوڑا پھینک دیا جاتا۔ نبی علیہ السلام اس وضعیت پر صبر فرماتے اور صرف یہ بات ارشاد فرماتے، اے بنو مطلب یہ اخلاق تو تمہارے اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق تو تمہارے اخلاق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا نبی اللہ میں رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، میں اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہوں، وہ برائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، میں عاجزی کے ساتھ پیش آتا ہوں، وہ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر جس طرح تو کہہ رہا ہے، اگر تو واقعی ایسا انسان ہے تو ان کے چہروں پر خاک مل رہا ہے اور ان کے منہ میں انگارے بھر رہا ہے، اللہ کا ایک فرشتہ تیرے پاس یقیناً ہر وقت موجود رہے گا جو ان کے شر سے تیری حفاظت کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رشتہ داروں کی تکلیفوں کو بھی برداشت کرنے کا حکم دیا ہے اور خود بھی ان کی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام نے خود اپنے رشتہ داروں کی تکالیف کو برداشت کی ہے۔ بنو عبد المطلب، بنو ہاشم، پھر اس سے مزید رشتہ داری کو بڑھائیں تو بنو امیہ، سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کی اذیتیں نبی علیہ السلام کو سہنا پڑی ہیں۔ برادری کا چچا ابو جہل سب سے زیادہ دشمن، سگا چچا ابو لہب اس سے بھی زیادہ دشمن، ام جمیل سگی چچی لے کے آتی جنگل سے کانڈے اور نبی علیہ السلام کے رستے کے اندر بچھا دیا کرتی تھی، نبی علیہ السلام اس پر بھی صبر فرمایا کرتے تھے۔ مکۃ المکرمہ کی اکثر آبادی نبی علیہ السلام کی رشتہ دار تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی آیت پر عمل کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، کبھی اس نے سلوک کے ساتھ، کبھی نبی علیہ السلام نے اذیتیں سہ کر، کبھی ان کی تکالیف کو برداشت کر کے، کبھی چشم پوشی کر کے، ہمیشہ سب سے زیادہ اللہ اور کے دین کی تبلیغ کے لیے ان تمام تکالیف کو سہا اور ان کو اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور نبی علیہ السلام نے ان کو جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کی۔ رشتہ داروں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ مال وراثت سے انہیں محروم نہ کرے، کیونکہ سورۃ النساء میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے مما ترک الوالدان والاقربون، لوگوں کا حق اس مال میں سے ہے جو ان کے ماں باپ چھوڑ کر فوت ہو جائیں یا ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ کر فوت ہو جائیں۔ یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ وراثت میں جس کا حق بنتا ہے اسے دیا نہیں جاتا، دوسرے لوگ سمیٹ لیتے ہیں، یا والد خود ایک ہی اپنی اولاد کو ساری جائیداد اسی کے حوالے کر دیتا ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، ایک صحابی رسول تھے، عرض کیا یا نبی اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اتنے غلام ہیں، میں نے اتنے غلام اسے دیے، فلاں جائیداد اسے دی، اتنی سواریاں اسے دی۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے باقی بچے بھی ہیں؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا انہیں بھی کچھ دیا ہے؟ عرض کیا یا نبی اللہ نہیں۔ فرمایا یہ ظالمانہ وصیت ہے، میں اس پر گواہ نہیں بنوں گا۔ نبی علیہ السلام تو یہی حد تک فرمائیں، اور نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا باپ ساری وراثت جو ہے وہ ایک ہی بیٹے کے نام لگا دے، تو اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ذل قربہ حقہ، اس پر پورا اس کا دھیان رکھنا چاہیے، اور جو قریبی رشتہ دار خصوصی طور پہ سب سے قریبی والدین کے لیے ان کی اولاد ہے، تو ان کے حق پر کبھی بھی ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو حقوق اللہ نے ان کو دیے ہیں وہ ان کو دیے جائیں، زندگی میں تقسیم ہی نہ کریں، وصال کے بعد وہ شرعی احکام کے مطابق تقسیم کریں گے، کیونکہ زندگی میں جب آپ نے دیا، ایک کو دیا دوسرے کو محروم رکھا، تو اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ اگر زندگی میں نہ دیا، آپ کے بعد انہوں نے تقسیم کیا، تو ان کا وبال ان پر ہوگا، آپ بری ذمہ ہوں گے۔ تو قریبی رشتہ داروں کے حقوق کی بڑی سختی سے قرآن نے تائید کی ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں کو مال سے محروم نہیں رکھنا چاہیے، کسی ایک کے بارے میں یہ وصیت نہیں کر جانی چاہیے کہ اس کو میں آگ کرتا ہوں، یہ آگ کرنا شرعی احکام کے سراسر خلاف ہے۔
نہ میں نبی علیہ السلام کے زمانے سے اس کی کوئی مثال ملتی ہے، نہ صحابہ کے زمانے سے اس کی مثال ملتی ہے، نہ اس کے بعد والے زمانوں سے اس کی مثال ملتی ہے۔ یہ جب سے اسٹامپ پیپر کا سسٹم شروع ہوا ہے اسی وقت سے یہ آگ ناموں کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے۔ تو آگ کرنا اپنی جائیداد سے اس رشتہ دار کو جس کا حق اللہ نے جائیداد میں رکھا ہے، یہ اللہ کے قانون وراثت کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے کے مترادف ہے، اس کی مخالفت کرنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے حق سے کسی کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے اس نے حق ادا نہیں کیے تو آپ اپنے معاملات سے اسے محروم رکھیں یا اس کو منانے کی کوشش کریں، راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، لیکن جو مالی حق اللہ نے اس کا لکھا ہے اس کو کبھی بھی آپ ختم نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح رشتہ داروں کا یہ حق ہے کہ وہ جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں تو سلام کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے حال احوال بھی پوچھیں، حال احوال کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملاقات کو بھی جنتی ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا گیا نبی اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا نبی بھی جنتی ہے، صدیق بھی جنتی ہے، اور وہ آدمی بھی جنتی ہے جو ایک کنارے سے چلا شہر کے اور دوسرے کنارے میں پہنچا تاکہ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے۔ ایک مسلمان سے ملاقات خالص دل سے کرنے والا جب جنتی ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرنے والا، ان کے حقوق کا خیال رکھنے والا کیوں اس حدیث میں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس حدیث میں دینی اخوت کا ذکر ہوا ہے، اور جس کے ساتھ خونی اخوت ہو اور دینی اخوت بھی ہو وہاں پر دوہرا رشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر 1 گناہ ہے، لیکن رشتہ دار کو دینے کا اجر 2 گناہ ہے، کیونکہ وہاں پر 2 حقوق پورے ہوئے ہیں۔ ایک تو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا گیا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صلہ رحمی کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو طلحہ نامی صحابی حاضر ہوئے، یا نبی اللہ میرا جائیداد کا ایک باغ ہے، میں اسے دینا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو کیونکہ تمہارا باغ بڑا خوبصورت ہے۔ انہوں نے سارا باغ اپنے قریبی رشتہ داروں میں نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق تقسیم کر دیا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے دنیاوی اسباب کی وجہ سے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہوگا، ملاقات ترک کر دی ہوگی، سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا، شادیوں اور غمیوں میں ملاقات نہیں کی جا رہی، ان کی خوشی اور غمی میں شرکت نہیں کی جا رہی، تو اس سے بڑا اللہ کے دین کا دشمن اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر اللہ کے احکامات کو یکسر نظر انداز کر دے، اور جو رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، جسے بھائی بھائی اللہ نے بنایا ہے وہ اس رشتے کو ترک کر رہا ہے، بہن اللہ نے بنایا ہے اس رشتے کو ختم کر رہا ہے، چچا اس کا اللہ نے بنایا ہے وہ اس کو ختم کر رہا ہے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے، شیطانی سوچ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، کبھی حسد کی وجہ سے، کبھی کینے اور بغض کی وجہ سے، کبھی دشمنی اور لالچ کی وجہ سے، یہ چیزیں ایک مسلمان کو شیوا نہیں دیتی، ایک مسلمان کے یہ لائق نہیں ہے۔ جو بھی آدمی قطع تعلق کرنے والا ہے اس کو یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے لا يدخل الجنت قاطع، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں جس زبان سے قرآن نازل ہوتا تو آپ اپنے صحابہ کو قرآن سنایا کرتے تھے، اسی وما ينطق عن الهوى والی زبان سے فرمایا ہے کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے خود کتنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رکھی ہے، حسد اور کینے کی بنیاد پہ، کبھی رشتہ ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پہ، کبھی ملاقات ترک کر دی جاتی ہے، کبھی گفتگو ترک کر دی جاتی ہے، کبھی لین دین ترک کر دیا جاتا ہے، ذاتی مفادات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور آدمی کو خود اللہ تعالیٰ خود کفیل کر دے، کچھ اپنی عنایت اور انعام مال و دولت عطا کر دے تو قربا رشتہ داروں کے ساتھ کب تعلق رکھا جاتا ہے؟ اسی طرح کے تعلق کو نبی علیہ السلام نے جہنمی ہونے کی علامت قرار دی ہے۔ اس لیے ضرور بے ضرور اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور رشتہ داروں کے حقوق کو پامال نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ رشتہ ملائیں۔ جہاں خرچ کرنے کی بات ہے اپنی جیب کے مطابق خرچ کریں، دین یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ ہی انہیں دے دیں، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں۔ جہاں قرض کی بات ہے اپنی حیثیت کے مطابق دیں، وگرنہ اس آیت کو یاد رکھیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکے مت، اگر کوئی مانگتا ہے تو جھڑکے مت، تعلق وہیں پر رہے، احسن انداز میں انکار کر دیں۔ خرچ کرنے کی بات ہے جتنا خرچ کریں، وگرنہ احسن انداز میں انکار کر دیں۔
تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ رشتہ داروں کے ساتھ ان چیزوں کی بنیاد پر قطع تعلق کی جائے، رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، لیکن جہاں پر خرچ کرنے نہ خرچ کرنے کی، لین دین کی بات آئے، مجبوریوں میں مدد کی بات آئے، اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کریں، اگر نہ کر سکے تو اس حوالے سے معذرت کریں، لیکن قطع تعلق نہ کر لیں۔ ہمارے یہاں رواج ہے والدہ فوت ہو گئی تو ماموں کے ساتھ، ننیال کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہا، اگر والد فوت ہو گیا تو ددیال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ اور ناسور ہے۔ اسلامی معاشرہ تو یہ چیزیں نہیں سکھاتا۔ اسلامی معاشرہ تو مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہے، تو رشتہ داروں کی اس کی نظر میں کتنی اہمیت ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی حدیث کے اندر ایک بشارت دی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی یہ بات چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کو بری موت سے بچا لیا جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ملائے۔ 3 انعام ہیں، عمر لمبی ہو جائے، بری موت سے بچا لیا جائے، رزق میں برکت آ جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ملائے۔ تو یہ خام خیالی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے غربا رشتہ دار ہیں، تعلق جوڑیں گے تو کچھ دینا پڑے گا، دولت میں کمی ہوگی۔ دولت میں انشاءاللہ العزیز اضافہ ہی ہوگا۔ نیت اگر درست ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، تو انشاءاللہ العزیز عمر میں بھی برکت، رزق میں بھی برکت، اور بری موت سے بھی آدمی بچے گا۔ قرآن کریم نے یہودیوں کا شیوا قرار دیا رشتہ داروں کے ساتھ ترک تعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہوں نے اس رشتوں کو توڑا اور اس کے ساتھ ساتھ زمین میں فساد پھیلایا۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں صلہ رحمی کی توفیق مرحمت فرمائے، قطع رحمی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلا دیں پہلا بٹن نہیں چلا دو، اسپیکر والا جو ہے